لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی لوگوں کو دے دیے، الٹا سیدھا جیسے بھی بن پڑتا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی حج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حاجی بن کر گھر آ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین مسائل معلوم کرتے تھے ہر موقع پر کہ یہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی تحقیق کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے۔ خود کو اگر معلوم نہیں ہوتا تھا دوسرے بڑے علماء سے پوچھتے تھے۔ یہی بات ہو رہی ہے 2 دن سے کہ مسائل کو پوچھ کر عمل کرنا چاہیے، صرف یہ کہ آدمی عمرہ کر کے آ گیا، حج کر کے آ گیا، رمضان میں روزے رکھ لیے۔ بعض لوگ اتنی دیر سے سحر کرتے ہیں رمضان میں، اور آج بھی ابھی بھی جو وقت ہے اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ اس گھڑی میں بھی آتا ہے سحر کا وقت کیا چل رہا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے بند کر دیا۔ بہت سے لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے سحری کر رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں اذان تک سحری کر سکتے ہیں، حالانکہ اذان سے سحری کا تعلق نہیں، ہمیشہ اذان سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی۔ لیکن بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جب ہم دین سے دور تھے، مسائل معلوم نہیں کرتے تھے، تو اذان ہوتی رہتی تھی، جب تک اذان ختم نہ ہو کہتے کھاتے رہتے۔ اذان بھی ختم ہونا چاہیے، شروع ہی نہیں ختم۔ اذان شروع بھی ہوتی ہے ہمیشہ سحر کے بعد۔ اگر کوئی اذان سحر سے پہلے دے گا تو اذان صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی، کیونکہ اذان ہوتی ہے فجر کے لیے، تہجد کی اذان نہیں ہے۔ سعودی عرب میں ہوتی ہے، جو حدیث شریف سے ثابت ہے، سحر سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان۔ ہمارے بعض دوست، ہم اٹھ کے گئے تو بعض دوست بھی جلدی جلدی آ گئے پیچھے پیچھے، میں نے کہا اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہنے ہم نے سمجھے فجر کی اذان ہو گئی، وہ سحر کی اذان تھی۔ تو وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے سحر سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے، تو سحر کی اذان نہیں ہے، یہ تو تہجد کی اذان نہیں ہوتی، ہمارے یہاں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو یہ سب مسائل معلوم کرنے سے ہوتا ہے، ورنہ پھر لوگ اس طرح کر کے روزہ بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کا، اور روزہ دن بھر نہیں رہا، روزہ رہا نہیں اور اس کو قضا بھی نہیں رکھا۔ تو اہل علم سے پوچھنے سے، اسی لیے مسئلہ پوچھنا اور سیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، شرمندہ ہوتے کہ ہم مسلمان ہو کے، اتنے پرانے مسلمان ہو کے بڑھاپا آ رہا ہے مسئلہ پوچھیں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ غلط کرنے سے، وہاں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی یہاں مسئلہ پوچھ لے۔ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، نہ پوچھنا اس سے زیادہ عجیب بات ہے، معلوم کرنا چاہیے۔ بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ یہاں جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے باتیں کریں گے، بعض لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ بچے تو بچے، بڑے بوڑھے بھی باتیں کرتے رہتے، بیکار باتیں۔ اب عصر سے مغرب بعض مسجد میں رہتے ہیں اور بیکار باتیں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ مفجور ہے روایت کہ مسجد میں دنیا کی باتوں سے نیکیاں اس طرح تباہ ہوتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح یہ باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتی۔ تو بیکار بات کرنا ہے، اگر بیٹھنا ہی ہے ذکر تلاوت کرے۔ کسی کے ذمہ قضاء عمری ہے، پہلے ہی بتا چکا ہوں، قضاء عمری ایسی نماز ہے جو فجر اور عصر کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، مغرب سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو پڑھنا ہے تو وہ ایک طرف کونے میں اوپر چلا جائے، کیونکہ قضاء عمری نماز جو ہے وہ سب کے سامنے پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اپنے گناہ کا افشا ہے، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، قضاء عمری پڑھنا سب کے سامنے گویا اس کا افشا ہے کہ میری بہت سی نمازیں قضا ہوئی۔ اس کا طریقہ ہے، گھر میں بعض دفعہ جگہ نہیں ہوتی یا گھر اتنی دور ہے کہ جانے آنے میں آدھا وقت لگ جائے گا، تو مسجد کے اوپری حصے میں، بالائی حصے میں جا کے کونے میں پڑھتا رہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور اس کی قضاء عمری بھی ادا ہو رہی ہے۔ ان اوقات کو غنیمت جاننا، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز شروع کر دی کافی ہے، شروع کرنا کافی نہیں، جو نمازیں پچھلی زندگی میں چھوٹی ہیں اس کا پڑھنا، اس کی قضاء عمری کہتے ہیں۔ صرف فرض اور واجب، فجر کی 2 فرض ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 اور 3، 7 واجب بھی ملائیں گے، 7 رکعتیں۔ یہ ٹوٹل رکعتیں ہیں 20 رکعت تقریباً روزانہ، جو اس کو پڑھ لے 1 دن کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ 5 دن کی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے اگر فکر لگ جائے۔ اسی طرح روزہ ہے تو اس کو بھی رکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے۔ اگر بالفرض کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی،
جو نوجوانی سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ذکر و تلاوت کریں، ذکر و تلاوت کریں، یا اگر یا کسی علمی مجلس میں، نیک مجلس میں بیٹھے اپنی باتیں کر رہے ہیں، سیاست کی باتیں تک سنی جاتی ہیں، سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں کو نصیحت کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام نصیحت کو قبول کرنا ہے۔ سب سے مشکل کام نصیحت کو قبول کرنا۔ نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کوئی دوسرا نصیحت کرے اس کو قبول کرنا یہ مشکل کام ہے، اور یہ قبول نہ کرنا علامت ہے کبر کی۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق بات کو تسلیم نہ کرے۔ کوئی کہہ دے بھائی یہ آپ کی نماز تو ابھی وقت صحیح نہیں ہے، یا آپ ٹوپی کے بغیر پڑھ رہے ہیں، سنت کے خلاف، ہاں بس ہمیں پتہ ہے بس رہنے دو، تو یہ نصیحت قبول نہ کرنا یہ کبر کی علامت کہ مجھے یہ کیوں ٹوک رہا ہے، یہ مجھ سے حاکم کیوں بنا ہے، بڑا کیوں بنا ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں، حالانکہ صحیح بات وہ بتا رہا ہے۔ اگر اسی کے برخلاف وہ بتائے کہ بھئی آپ کا جو سامان آپ لے کے جا رہے ہیں اس میں سے آٹا چینی گر رہا ہے، تو فوراً کہے گا جزاک اللہ بھائی آپ نے توجہ دلا دی۔ وہاں پہ دنیا کا نقصان کی جب توجہ دلاتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور دین کے نقصان کی طرف توجہ دلائیں تو ہر جب دیکھو ملا بنے رہتے ہو، ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہو، ہمیں بھی پتہ ہے ساری باتیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنا بہت آسان ہے، نصیحت کو قبول کرنا مشکل کام، اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں۔ ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہم دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کر لیں، دل کی گہرائی سے قبول کر لیں۔ بالفرض اس کی نصیحت بھی ٹھیک نہ ہو تو ہم اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، کسی نے ہمیں ایسی نصیحت کی ہے کیا اس کی نصیحت صحیح؟ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، بلا وجہ بتا دی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بعض ایسے جو بظاہر بزرگ بنے بیٹھے ہم سے بیعت ہو جاؤ، تو اپنے شیخ سے پوچھے کہ کیا انہوں نے وظیفہ بتایا میں پڑھوں، یا وہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں بیعت ہو جاؤں۔ بغیر پوچھے ہوئے نہ کرے یہ سب کام، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو ایک پہلے بیعت ہوا ہے دوسرے اس کو دوبارہ اس کو بیعت کر لے دوسرا، یا وہ ہر آدمی وظیفہ بتائے۔ ایک صاحب آتے تھے ہمارے پاس، یہ وظیفہ بھی کسی نے بتایا، میں نے کہا آپ کو جو بتایا نا آپ سب پڑھ لیا کریں، آپ کو بس پڑھنے سے ہی کام۔ ایسے لوگ سنت و شریعت میں کمزور ہوتے ہیں، پڑھنے کو جتنا بتا دو پڑھ لیتے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز بتائے اس کو سن لے، اچھا بھائی جزاک اللہ، پھر اپنے بڑے سے پوچھ لے جس سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے کسی نے یہ پڑھنے کو بتایا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے حکیم الامت سے پوچھا کہ حضرت یہ بھی پڑھ لیا کروں؟ ٹھیک ہے بھائی پڑھ لیا کریں۔ تھوڑی دیر میں پوچھا حضرت یہ کسی نے بتایا یہ بھی پڑھ لیا کروں؟ مفتی صاحب یا کسی نے بھی پوچھا، پوچھنے والا کا نام یاد ہونا ضروری نہیں ہے، بتانے والے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو پھر پوچھا یہ بھی پڑھ لیا کروں؟ پھر فرمایا کہ مفتی صاحب یا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور پر آج کل پہلے دفتار کی دکان ہوتی تھی، حکیم کی دکان، خمیرہ گو زبان، خمیرہ مروارید وغیرہ وغیرہ، آج کل میڈیکل اسٹور ہے، پیناڈول، بروفین، فنافن، اس پر بہت سی دوائیں ہوتی ہیں، وہ ایک آدمی کے کھانے کی نہیں ہوتی، پورے محلے والوں کے لیے ہوتی ہے نا۔ ہر ایک آدمی ساری کھا نہیں سکتا، کھائے گا بھی تو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو جو مقصد کی ہے بس وہ کھائے گا۔ وہ کس سے پوچھے گا؟ ڈاکٹر سے پوچھے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ کھا لیں، یعنی یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بہترین مثال ہے کہ ہر آدمی ہر چیز نہیں پڑھتا، ہر ایک کی شایان، اسی لیے شیخ بنایا جاتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، فیملی ڈاکٹر اس کے مزاج کو جانتا ہے کہ اس کو بخار آتا ہے تو میں اس کو کیا دوا دیتا ہوں۔ اسی لیے ڈاکٹر بھی آدمی ایک کسی ڈاکٹر سے متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے اسی سے فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے، وہ جو بھی دے دے گا اس سے فائدہ ہو جائے گا، اور دوسرا کتنی بھی مہنگی دوا دے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ایک شیخ بھی اللہ والا ایک ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی پوچھ لے بھئی یہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تو آپ کا کیا مشورہ ہے، اگر وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور پڑھو تو پھر پڑھ لو، اس سے برکت بھی ہو جائے گی، اور وہ منع کرے بھئی آپ کو جو دیا ہے نا بس آپ وہ کام کریں۔ اصل کام کیا ہے؟ جو اصل کام ہے اخلاق درست کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، جھوٹ اور غیبت اور چغلی کو چھوڑنا، یہ کام کم لوگ کرتے ہیں، بدنگاہی سے بچنا، یہ اس میں جان لگتی ہے، اس میں پڑھنے کے لیے بہت سارے تیار ہیں۔ تو اسی لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ ہر آدمی جو بتائے اس کو نہ پڑھو، ہر آدمی کے شایان شان بھی یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ترک معاصی کا ذوق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب